بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا تیسرا سبق عربی سیکھنے سے متعلق ہے، عربی گرامر سے متعلق ہے۔ تو آج کا سبق کا عنوان ہے تذکیر و تانیث، مذکر اور مؤنث۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث۔ تو مذکر کے آخر میں تا بڑھانے سے، تائے تانیث بڑھانے سے مؤنث بن جاتا ہے۔ مذکر کے آخر میں تائے تانیث بڑھانے سے وہ اسم مؤنث بن جاتا ہے۔ جیسے ابن کے آخر میں تا بڑھائی، ابنتن تو مؤنث بن گیا۔ حسن کے آخر میں تا بڑھائی، حسنتن مؤنث بن گیا۔ مالکن سے مالکتن۔ اور مؤنث کی دوسری علامت یہ ہے کہ آخر میں الف مقصورہ ہو، الف مقصورہ ہو، یا کے اوپر الف ہوتا ہے، جیسے حسنہ، یا ہم کہتے ہیں سلمہ، بشرا، طوبہ، اور اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جو ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں بھی۔ تو یہ ان کے اندر آخر میں جو الف مقصورہ ہوتا ہے یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ یہ اسماء اسی لیے مؤنث کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اور تیسری علامت الف ممدودہ، الف ممدودہ جیسے زہرا، یہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ اب تیسری چیز، بعض اسم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر علامت تانیث نہیں ہوتی، نہ ان کے آخر میں الف مقصورہ ہوتا ہے، نہ الف ممدودہ ہوتا ہے، نہ تائے تانیث ہوتی ہے، لیکن ان کو مؤنث بولتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مؤنث کے لیے ہی بولے جاتے ہیں، تو وہ مؤنث کے لیے ہی بولے جاتے ہیں۔ جیسے امن، اس کے اندر تائے تانیث نہیں ہے، کوئی علامت تانیث نہیں ہے، لیکن یہ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے، ماں کے لیے بولا جاتا ہے، ماں مؤنث ہی ہوتی ہے۔ عروسن، دلہن کے لیے بولا جاتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی علامت تانیث نہیں ہے، لیکن دلہن مؤنث ہی ہوتی ہے۔ ہندن لڑکی کا نام ہے، مؤنث کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اب ایک اور چیز، بعض اعضاء کے جو نام ہیں، جو اعضاء جسم کے جفت ہیں، ان کو بھی اہل عرب مؤنث بولتے ہیں، جیسے عین، آنکھ۔ اب یہ دو ہیں، جفت ہیں، تو یہ مؤنث ہی بولا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی کوئی علامت تانیث نہیں ہے، عین ان کے اندر، لیکن یہ مؤنث بولا جاتا ہے۔ ہاتھ، یدن ہاتھ، رجلن پاؤں، یہ بھی مؤنث کے لیے ہی بولے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ بعض اسماء کے آخر میں تا موجود ہوتی ہے، تا موجود ہوتی ہے، لیکن ان کو باوجود تا کے مذکر بولا جاتا ہے، مذکر پڑھا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مذکر کے لیے ہی بولے جاتے ہیں۔ جیسے خلیفتن، خلیفہ بادشاہ کو کہتے ہیں، تو خلیفہ آخر میں تا موجود ہے، لیکن یہ مؤنث کے لیے نہیں بولا جاتا، مذکر کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ اسی طرح علامتن، علامہ بڑے علم والا، تو وہ بھی مؤنث کے لیے نہیں بولا جاتا ہے، مذکر کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ تو ناظرین، کل ہم نے پڑھا تھا موصوف صفت کے متعلق، اور کہا تھا کہ موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، اور موصوف اور صفت تذکیر و تانیث میں ایک ہوتے ہیں۔ موصوف اگر مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہوگی، موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر ہوگی۔ تو اس کی ہی کچھ مثالیں مزید پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں موصوف صفت کے چھوٹے چھوٹے جملے بنانے آ جائیں۔ تو النفس المطمئنہ، پہلی مثال النفس المطمئنہ، تو یہ النفس یہ معرفہ ہے، الف لام ہے، تو یہ بھی معرفہ ہے، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے۔ القرآن الحکیم
الف لام داخل ہے، اس پر بھی الف لام داخل ہے۔ لیلۃ طویلۃ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے۔ اور الخلیفۃ العادل مذکر مذکر۔ اور معرفہ معرفہ۔ العروس الحسنۃ پانچویں مثال خوبصورت دلہن۔ ابنۃ صالحۃ نیک بیٹی۔ الصلاۃ الفریضہ فرض نماز۔ الابنۃ الحسنى خوبصورت بیٹی۔ دار عظیمۃ عظیم گھر۔ القمر الغارب غروب ہونے والا چاند۔ تو یہ 10 مثالیں آج ہم نے پڑھ لی ہیں، تو امید ہے کہ آپ کو اس سے موصوف اور صفت کے جملے بنانے آ گئے ہوں گے۔ کل ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔